نے جب اس کو تلاش کیا تو آپ نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا۔ یہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے۔ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ اذا دخل العشر شد میزرہ، جب آخری عشرہ آ جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اس رات کو پانے کے لیے آپ کو کیا اقدام کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ میں ہوں محمد اویس مرسد۔ مفتی عبدالمغیث حفظ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، خطیب مکہ مسجد چچا وطنی۔ سب ہمیں یہ بتا دیں کہ لیلۃ القدر کو پانے کا طریقہ اور اس میں کرنے کے اقدامات کام کیا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے بھائی لیلۃ القدر جو ہے نا، یہ اس کی فضیلت سب کو پتہ ہے، بہت زیادہ ہے جی۔ اور یہ پانے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ لیلۃ القدر کب آتی ہے، تو یہ رمضان المبارک کے اندر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو تلاش کیا تو آپ نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، پھر آخری عشرے میں اعتکاف کیا اور کہا کہ وہ آخری عشرے میں ہے۔ تو آپ کے زمانے میں کسی نے 27ویں، کسی نے کس تاریخ کو جو ہے نا وہ لیلۃ القدر پائی۔ ایک دفعہ آپ بتلانے بھی آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ نے دیکھا لوگوں کا جھگڑا، تو آپ نے کہا میں بلا دیا گیا ہوں، اب تم جو ہے نا اس کو جو ہے نا آخری عشرے میں تلاش کرو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو۔ تو اب اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ طاق راتیں کیا ہیں۔ آخری عشرہ پورے کا پورا جو ہے نا، پورا عشرہ، اس کی ہر رات ہی طاق رات ہے حدیث کی روح سے۔ یہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے۔ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ اذا دخل العشر شد میزرہ، جب آخری عشرہ آ جاتا تو آپ پورے عشرے میں کمر اپنی کس لیتے، احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، اپنے رات کو زندہ کرتے، اس میں قیام کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی آپ بیدار کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورے عشرے کا قیام کیا کرتے تھے، ایک بات۔ دوسرا، آپ کے جو الفاظ ہیں اس میں ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں، تو طاق راتوں کی بھی تفسیر حدیث میں یہی ہے کہ وہ طاق راتیں پورے کے پورے عشرے میں آتی ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کیسے آتی ہیں۔ حدیث میں دو اعتبار سے گنتی کو کاؤنٹ کیا گیا، ایک اس اعتبار سے 21، 23، 25، اور ایک آخر سے کاؤنٹ کیا گیا ہے کہ جتنی راتیں باقی رہ گئی ہیں ان سے گنو، اور جو 5ویں بنتی ہیں ادھر سے گنو، اور جو ہے نا تیسری بنتی ہیں ادھر سے گنو جو 7ویں بنتی۔ ایک دفعہ گنتی 21 سے گننی اور ایک دفعہ 30 سے گننی ہے۔ اب حدیث میں دونوں گنتیوں کا شمار ہے، اور یہ بڑا ایک جو ہے نا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ یہاں پہ آگے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں صرف طاق سے مراد کیا ہے کہ جو 21 سے گنتے ہیں۔ یہی وجہ اب لوگ کہتے ہیں جی ہماری طاق ہے تو سعودیہ کی جفت ہے، تو کسی کی طاق ہے کسی کی جفت ہے۔ تو ہر عشرہ، پورا کا پورا عشرہ جو ہے نا اس کی ہر رات ہی طاق ہے۔ اگر آپ 21 سے گنتی شروع کریں گے، حدیثوں میں دونوں گنتیوں کا ذکر آتا ہے، آخر سے اعتبار سے بھی اور شروع کے اعتبار سے بھی۔ اچھا، اگر آپ شروع کے اعتبار کریں گے حدیث کا یہ مفہوم نکالیں گے تو 21ویں رات کیا بنے گی؟ طاق۔ اس کے بعد 23ویں، اس کے بعد 25ویں۔ اور اگر آپ گنیں گے آخر سے، تو جب 30 روزے بنیں گے آخر سے گنیں تو 30ویں رات کون سی ہوگی؟ پہلی وہ ہوگی نا، طاق ہوگی۔ اور اس کے بعد 28ویں کون سی بن گئی؟ تیسری طاق ہوگی۔ اس کے بعد 26ویں، وہ بھی طاق بن گئی نا۔ اور اس کے بعد پھر آگے 24ویں، پھر اس کے بعد 22ویں، اور اس کے بعد 20ویں۔ تو یہ یہاں سے ان دونوں جب حدیثوں کے مفاہیم کو ہم سمجھتے ہیں تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ آخری، یعنی اس کی جو لوکیشن ہے یہ کب آ سکتی ہے، تو آخری عشرے کی ہر رات میں آ سکتی ہے، پہلی چیز سمجھنے والی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اس رات کو پانے کے لیے آپ کو کیا اقدام کرنا چاہیے؟ تو آخری عشرے میں آپ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کی جماعت کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ساری رات کا قیام اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس رات آپ کی جماعت نہیں چھٹی، اس کا مکمل اہتمام کریں۔ ویسے بھی یعنی عام طور پہ بھی نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے، لیکن اس میں خصوصی طور پہ عشاء کا اہتمام کریں، پھر فجر کا اہتمام کریں۔
اور دوسری اور آخری چیز یہ ہے کہ اس میں کرنے کا کام کیا ہے. اس کے بارے میں بڑی چیزیں لوگ کہتے ہیں جی اس رات کو جو ہے نا وہ پانی رکھو تو وہ دودھ بن جاتا ہے, اور یہ کافی ساری چیزیں لوگوں نے مینشن کی ہوئی ہیں اپنی سوچ کے اعتبار سے, افکار کے اعتبار سے. بھئی اس میں جو کرنے والا کام ہے اس کو فضیلت ملی ہے قرآن کے نزول سے. اس کے اندر قیام کرنا یہ ہماری بخشش کی ضمانت ہے. بھئی جو اس رات قیام کرے گا اس کو 1000 جو ہے نا وہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا, اور دوسری بات سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. صحیح بخاری میں الفاظ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا تو اس کو جو ہے نا وہ سارے کے سارا اس کے گناہ بخش دیے گئے. یہ ہے سب سے پیک کی کوالٹی, بیٹر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ قیام کریں. اچھا اس کے بعد اگر آپ تھک گئے تو ظاہری بات ہے اکثر ایسا اگر آپ قیام کرتے ہیں کچھ دیر بیٹھ بھی سکتے ہیں جتنی دیر تھک گئے, کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. وہ بیٹھ جائے, سانس لے لے, اور اس وقت قرآن پڑھنا شروع کر دے. جب قیام ہو قیام کرے, جب بیٹھا ہے تو پھر وہ کیا کرے, قرآن پڑھے. اس طرح دعائیں مانگ لے, اذکار کر لے, تو یہ درجہ جتنا وہ قیام چھوڑے گا اتنا درجہ نیچے آتا جائے گا, اور جتنا لمبا قیام کرے گا اتنا درجہ بلند ہوگا. تو کرنے کا کام اصل قیام ہے, اور قیام سے تھک جاتا ہے تو تلاوت کرتا ہے, اس سے نیچے آتا ہے تو ذکر اذکار کرتا ہے. تو کسی طرح بھی وہ رات کو پھر زندہ کرتا ہے اور بیدار رہتا ہے. احیا لیلہ کے یہ الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ اگر قیام سے تھک گیا تو پھر قرآن کی تلاوت اور اذکار بھی کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جی. ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.